ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر 4 علامتیں ہوں، 4 سائن ہوں، 4 پہچان ہوں، یہ علامت اس بات کی کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا. ان میں سے پہلی علامت ہے من اعطى للہ، جو دے تو اللہ کے لیے دے. جب دے تو کوئی چیز اللہ کے لیے دے. کئی مرتبہ ہم لوگ بہت ساری ضرورت کی چیزیں دیتے ہیں زور پڑے گا تو اس پر کوئی اجر نہیں ہے، لیکن اگر ہم کسی کو دیں کوئی چیز تو وہ اللہ کی رضا کے لیے دیں، اللہ کی رضا کے لیے دیں. تو یہ دینا اللہ کے لیے ہوا اور اللہ کی نعمت کو اللہ کے لیے دینا ہوا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوا. یہ ایمان کی ایک علامت ہے. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو کسی کی سواری کی ضرورت پڑتی ہے. اول تو اس میں کچھ تفصیل ہے. بہت سے لوگوں کو رسم و رواج میں کسی کی گاڑی لے جانے کا شوق ہو رہا ہے، الگ گاڑی لے کے جائیں گے اور نئی گاڑی ہے اور اس سے ہمارا روک بھی پڑے گا. حالانکہ کسی کی چیز امانت لے کے جا رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنی قابلیت کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو کیسی بوڑھے پن کی بات ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی اپنی دینی ضرورت میں یوں سے کوئی گاڑی کی، کسی کی سواری کی یا کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس وسعت ہے اس کی، ہم اس کو دے سکتے ہیں، تو ہم خوش دلی کے ساتھ دیں، دریا دلی کے ساتھ دیں اور اللہ کی رضا کے لیے دیں. تو یہ دینا ہمارے یہ ایمان کے بڑھوتری کا سبب بنے. اسی طرح بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہماری طبعی ضرورتیں ہیں. مثال کے طور پہ بازار جا کر فروٹ خریدنا، بازار جا کر سبزی خریدنا، بازار جا کر کپڑا خریدنا، یہ ہماری جسمانی ضرورت ہے. لیکن اگر اس میں نیت یہ ہو کہ ضرورت کی چیز مجھے خریدنا تو ہے ہی، لیکن میں جس بندے سے خرید رہا ہوں اس کی ہیلپ ہو جائے، اس کا تعاون ہو جائے، اس لیے کہ وہ بیچارہ 2 پیسے کمانے کے لیے اپنی بیوی بچوں کے سہارے کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے، کڑکتی چلچلاتی دھوپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. وہ اس لیے بیٹھا ہے تاکہ 2 پیسے نفع کی کمائے گا تو بچوں کی ضرورتیں پوری کرے گا، بیوی بچوں کی تمنائیں پوری کرے گا، ان کے خرچے پورے کرے گا، ان کی تعلیم پہ خرچ کرے گا. تو یہ بندہ یہ تجارت کا پیشہ لے کر بیٹھا ہے اور تجارت کرنا خود ایک عبادت ہے جی. اور میں جو اس سے لینے کے لیے جا رہا ہوں وہ کھانے پینے کی چیز اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جا رہا ہوں. لیکن اگر اس میں نیت یہ کر لیں کہ میں جس سے خرید رہا ہوں اللہ راضی ہو جائے اس پر جی، اور اس سے جو میں خرید رہا ہوں خریدنے کا منشا یہ تاکہ مجھے چیز ملے، اس کو پیسے ملیں، لیکن ایک مومن آدمی کی ہیلپ کرنا، ایک مومن آدمی کا تعاون کرنا یہ بھی تو اللہ کو پسند ہے. تو میں اس سے یہ چیز اس لیے لے رہا ہوں تاکہ یہ ڈیولپ ہو، میرے پیسوں کے ذریعے سے یہ ترقی کرے، اس کی تجارت میں برکت ہو، اس کی تجارت میں اضافہ ہو، زیادتی ہو. اب اگر آپ نے یہ نیت شامل کر لی تو یہ مزید عبادت بن گئی، عبادت بن گئی. میں ایک مرتبہ ایک صاحب نسبت بزرگ کے ساتھ حضرت تھا. وہ مدینہ طیبہ میں بس کے ذریعے سے ہم کچھ وزٹ کے لیے نکلے تاریخی مقامات کی. تو اس میں جبل احد بھی تھا اور پہاڑ کے دامن میں شہدائے احد مدفون ہیں. تو وہاں بہت ساری عورتیں، مدینہ منورہ کی غریب عورتیں، وہ چھوٹے چھوٹے باکڑے لے کر بیٹھتی تھی. اس پہ مصلے، تسبیح اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کو حاجی تبرک کے طور پر راہ چلتے چلتے خرید کے اپنے وطن لایا کرتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ کئی ساری عورتیں یہ چیز کر رہی ہیں، فل حجاب میں ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں
محسوس ہو رہا ہے کہ بوڑھی عورتیں ہیں، ہاتھوں میں دستانے ہیں اور فل حجاب ہے ان کا. تو میں اس نیت کے ساتھ ایک عورت کے پاس گیا تاکہ اس کی بکری بھی ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم لوگ حجاج کرام ان سے نہیں لیں گے تو پھر یہ کریں گے کیا؟ یہ تو بھوک مریں گے، بھوکوں مریں گے لوگ. تو ایک مومن عورت کی ہیلپ اور اس کے تعاون کے لیے اس نیت سے میں اس کے پاس گیا. تو جو اللہ کے ولی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بس میں، انہوں نے فرمایا ولی صاحب ایک ہی کا بھلا کر کے آئے، تھوڑا تھوڑا سب سے لیتے تو سب کا تعاون ہو جاتا. اور پھر مزید آگے یہ بات بتائی کہ یہ کیا کمال کیا، آپ نے پیسے دیے، اس نے آپ کو چیز دی، یہ تو کمال نہ ہوا. کمال تو یہ ہے کہ آپ نے خریدا ہے تو آپ 5-5 10 ریال بھی ان کو دے کر آئیے کہ یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے. تو ان کی تجارت میں بھی آپ نے اضافہ کیا اور آپ نے ان کے مال میں اضافہ خیرخواہی کے طور پر ان کو ہدیہ دیا، ویسے بھی ان کے مال میں اضافہ کیا، اللہ اس پر خوش ہو جائے گا. تو جب سے یہ انہوں نے سبق سکھایا تب سے کبھی بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے اور کئی افراد ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہوں تو تھوڑا تھوڑا سب سے لیتے ہیں تاکہ سب کا تعاون ہو جائے. اور اس سے ان لوگوں کے اندر محبت بھی ہوتی. کئی مطلب ایک سے لیتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ اس نے پتہ نہیں کون سا اشارہ کیا، کون سا کمپٹیشن کیا، کیا رعایت ان کو دی کہ اسی کے پاس آیا، آئندہ بھی اسی کے پاس آئے گا، یہ میری دشمن ہے، یہ میرا مخالف ہے. لیکن جب آپ اس نیت کے ساتھ کہ بھائی دیکھو مجھے بہت ساری تسبیحات لینی ہے لیکن ساری ایک ہی جگہ نہیں، مجھے ان سے بھی لینی ہے، ان سے بھی لینی ہے، ان سے بھی، تاکہ سب کی بکری ہو، تو ان تمام کے دلوں میں محبت بھی ہوگی کہ دیکھو یہ آیا لینے والا اور ہم تمام کے دیپ جلا کے گیا، ہم تمام کی محبتوں کی چراغ روشن کر کے گیا. تو آپس میں محبت ہوگی، کمپٹیشن نہیں ہوگا جی، اور آپ کی طرف سے تمام کا تعاون کہلائے گا. تو دیکھو دوستوں، جب مومن کسی کو کچھ دے تو وہ اللہ کے لیے. ان تمام بہاؤ میں، ان تمام برتاؤ میں نیت یہ ہونی چاہیے اللہ میرے اس عمل سے آپ راضی ہو جائے، اللہ میرے اس عمل سے آپ راضی ہو جائے. دوسری علامت ومنع للہ، جب کسی کو نہ دے، جب کسی کو روکے تو وہ بھی اللہ کے لیے. ایک تو جب بھی دے تو اللہ کے لیے دے، جب بھی دے تو اللہ کے لیے دے. صرف اس میں یہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیسے دے دیں اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، بیچارے کا بھلا ہوگا، یہ دینا تو ہے ہی. لیکن آپ کوئی آدمی کوئی فن کا مالک ہے، مثال کے طور پہ کوئی کانٹریکٹر ہے یا کوئی راز معمار ہے، حالات اس کی بہت خستہ چل رہی ہیں، حالات اس کے خستہ چل رہے ہیں، کوئی کام نہیں مل رہا اور آپ کو کچھ کام کروانا ہے تو آپ نے اس کو اس نیت سے دیا کہ اللہ مومن بندہ اس کی بھلائی ہو جائے، اس کے بچوں کا بھلا ہو جائے. جی مہنگائی کا دور ہے تو کام تو مجھے کسی سے بھی کروانا ہے، لیکن اگر میں اس سے کروا لوں، اس مومن بندے سے کرا لوں تو اس سے اللہ کی رضا ہوگی، اس بندے کا بھی دل خوش ہو جائے گا، اس کا کام بن جائے گا، اس کی گاڑی کا پہیہ چل پڑے گا. تو اگر آپ یہ نیت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش ہوتے ہیں اور یہ ایمان کی تکمیل کی علامت ہے، ایمان کی زیادتی کی نشانی ہے. پھر دوسری بات، اور جو رو کے منع کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے، دے تو اللہ کے لیے اور نہ دے وہ بھی اللہ کے لیے، وہ بھی اللہ کے لیے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو ہے تو ضرورت مند، لیکن اگر ہم اس کو دیتے ہیں تو اس کے شوق کچھ دوسرے انداز کے ہیں، حرام شوق بھی ہیں اس کے، تو ہمارے دیے ہوئے پیسے سے، ہمارے دیے ہوئے حلال پیسے سے تو اپنے حرام شوق کی تکمیل کرتا ہے، اور اس کو نہ دینا یہ اللہ کے لیے. اس میں نیت یہ ہے کہ میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں تاکہ گناہ نہ کرے. تو دینا بھی آپ کا اللہ کی رضا کے لیے ہو اور نہ دینا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو. تو اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو گویا یہ ایمان کی تکمیل کی 2 علامتیں ہمارے اندر پائی گئی. اسی طرح ہم اگر کسی بندے کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ آدمی، اس کی یہاں بھی شادی آنے والی، یہ فضول خرچی کرنے والا ہے، تو اس وقت نہ دیں، اس کے یہ شادی کا معاملہ گزر جانے کے بعد دیں تاکہ یہ فضول خرچی ہمارے پیسے سے نہ کر سکے. تو اب یہ نہ دینا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوا. اسی طرح وہ احب للہ، تیسری علامت یہ ہے ایمان کی تکمیل کی تیسری علامت ہے وہ احب للہ،
جو محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ لوگوں کے پاس بیٹھتا پھر رہا ہے، اور لوگوں کے پاس بیٹھ کر پھرنا اس کا جو یہ عمل ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے یہاں گرمی کے موسم میں شربت پیتا پھر رہا ہے، یا ٹھنڈی کے موسم میں تو چائے اڑاتا پھر رہا ہے، ناشتے کرتا پھر رہا ہے، نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں سے مل مل کر ان اچھی اچھی بات کر کے ان کے دل میں جگہ بنائے، تاکہ ان کو دین پہ بلانا آسان ہو جائے، دین کی طرف دعوت دینا آسان ہو جائے، حسن اخلاق کے ساتھ دین کی طرف ان کو بلانا آسان ہو جائے۔ تو یہ من احب للہ، جو محبت کرے لوگوں سے تو اللہ کے لیے کرے، جو محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ جس کے پاس بھی جا کے بیٹھ رہا ہے، خندہ پیشانی سے بات کر رہا ہے، محبت کے انداز میں گفتگو کر رہا ہے، تو یہ محبت کے انداز سے گفتگو کرنا یہ اللہ کے رضا کے لیے۔ اگر اس طرح کا بیہیو کرتا پھر رہا ہے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، ایمان کی تکمیل کی نشانی ہے۔ اب کئی مرتبہ بزرگوں سے بہت سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ حالانکہ کسی بزرگ سے محبت کرنا، کسی عالم سے محبت کرنا، کسی امام سے محبت کرنا، قاری اور حافظ سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، لیکن کئی مرتبہ کوئی آدمی کسی بڑے سے، کسی بزرگ سے محبت اس لیے کرتا ہے، قریب اس لیے رہتا ہے تاکہ میں بھی یہ کہلاؤں کہ یہ میری کا بہت مقرب ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کسی بڑے سے جو جڑ رہا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں جڑ رہا، بلکہ لوگوں میں شہرت کی نیت سے جڑ رہا ہے کہ لوگ مجھے بھی کچھ سمجھے کہ میرا تعلق کسی اور سے ہے، بڑوں سے ہے۔ تو اس میں جو ہے محبت کے انداز میں در حقیقت یہ ریاکاری کے اندر آ گیا، اس لیے منع ہے۔ جو کوئی محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ کسی بزرگ سے ملنا ہے، کسی امام سے ملنا ہے، کسی حافظ قرآن سے ملنا ہے، جی کسی مفتی سے تعلق رکھنا ہے، تو محض اس لیے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، میں ان سے محبت کروں گا تو مجھے بھی اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب ملے گا۔ تو یہ اخلاص والی علامت ہوئی، نشانی ہوئی۔ تو یہ ہوا کہ جو محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ اسی طرح بعض محبتیں ایسی ہیں جو طبعی ہیں، مثلا شوہر کا بیوی سے محبت کرنا یہ طبعی محبت ہے، اور نفسانی محبت ہے، اس کو اپنی بیوی کی ضرورت پڑتی ہے، 2 دن 3 دن 4 دن ہفتے میں ضرور اس کو ایک مرتبہ اس کی بیوی سے تعلقات قائم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ جو ہے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ تو نفسانی محبت ہوئی، جی نفسانی محبت ہوئی، لیکن زاویہ نظر بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپنی بیوی سے اس لیے بھی محبت کرے کہ اس کے ذریعے سے میں گناہوں سے بچتا ہوں، اس کے ذریعے سے میں گناہوں سے بچتا ہوں، اس کے ذریعے سے، اس کی کوکھ سے اللہ پاک نے مجھے حلال اولاد عطا فرمائی ہے۔ کیا پتہ ان اولادوں میں کون اللہ کا ولی بننے والا ہے، کیا پتہ ان اولادوں میں کون وقت کا شیخ الحدیث، شیخ القرآن بننے والا ہے، جی تو میں اپنی بیوی سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے نہ جانے اللہ تعالیٰ کا مجھے کیا کیا قرب مل رہا ہے۔ اب یہ اللہ کی محبت میں آ کر اس سے محبت کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہے، اس کا دل نہیں دکھاتا، جی۔ اب یہ جو محبت بیوی سے ہے، کل تک محبت تھی صرف نفسانی شہوانی، اور آج سے اس نے زاویہ نظر بدلا کہ بیوی سے اس لیے محبت کرتا ہے، جی کہ اس کے ذریعے سے میں حرام گناہوں سے بچتا ہوں، اور اللہ پاک مجھے اس کے ذریعے سے حلال عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ پاک مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے جو میرے رفع درجات کے سبب بنے گی، میری نجات اور مغفرت کے سبب بنے گی، دین کو آگے بڑھانے کے سبب بنے گی، اس لیے میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ محبت اللہ کے لیے، تو جب کوئی محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، کسی شخصیت سے محبت کرے، جی یا طبعی محبت جن سے ہے، مثال کے طور پہ ماں اور باپ، ان سے طبعی محبت ہے۔ ماں باپ اگر سفر پر جاتے ہیں، اچھے خاصے بچوں کا دل نہیں لگتا، شادی شدہ بچوں کا دل نہیں لگتا گھر میں، فون پہ فون کر کے امی کب آؤ گی، ارے بیٹا ابھی تو نکلی ہوں، اتنے مہینے اتنے سالوں کے بعد گھر سے نکلی ہوں۔ تو اب بار بار ان کو رہنے کی یاد آ رہی ہے اور بار بار فون کر رہے، اور ماں کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے کہ دیکھو کتنی یاد آئی، جب گھر میں رہتی ہو تو قدر نہیں کرتے، اور آج گھر سے نکلی ہو تو دیکھو کتنے فون آ رہے۔ تو یہ تو ایک طبیعی محبت ہے، لیکن اسی محبت میں زاویہ نظر بدل کر اس کو گھمائے اس بات پر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والدین کو محبت کی نظر سے فجر کے بعد دیکھے اللہ تعالیٰ مقبول عمرے کے ثواب عطا فرماتا ہے، عظمت کی نظر سے دیکھے کہ یہ ماں باپ تو ہے ہی،
ان کی کوکھ سے اللہ پاک نے مجھے جنم دیا اور مجھے طبعی طور پر فطری طور پر ان سے محبت ہے ہی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ان کو دیکھنے پر ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، اس لیے عظمت اور محبت سے ان پر نظر ڈالے اور ان کی طرف نظر اٹھائے۔ تو اب یہ محبت جہاں طبعی محبت تھی اس کے ساتھ ساتھ یہ دینی محبت بھی ہوگی، اللہ کی رضا والی محبت بھی ہوگی۔ تو جب کوئی بندہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اب آپ کسی نوجوان بچے کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں جو آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی آپ کو اس سے تعلق نہیں، لیکن اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا، خدمت پیشانی سے اسے سلام دعا کرنا، اس کو اپنے قریب کرنا، آپ کی نیت یہ ہے کہ حضور کا ایک امتی ہے، اگر میں اس کے ساتھ پیار کا محبت کا معاملہ کروں گا، ہو سکتا ہے یہ بھی میرے ساتھ بزرگوں سے تعلق رکھنے والا بن جائے، دینداروں سے محبت رکھنے والا بن جائے، دین کی طرف آ جائے، تو مجھے اس کی مٹی کے جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اصل میں اس کی روح سے اور اس کے باطن سے محبت اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ میرے ذریعے سے دین پر آنے والا بن جائے۔ تو اب جو آپ اس سے محبت کا بیہیو کر رہے ہیں، محبت کا برتاؤ کر رہے ہیں، یہ اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ تو یہ آپ کا محبت کرنا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا، اس کو دین کے قریب کرنا، اپنے سے قریب کرنا اور اپنے سے قریب در حقیقت دین کے قریب کرنا، یہ اللہ سے محبت کے لائق۔ من احب للہ، جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، تو یہ آپ کا اس بچے سے محبت کرنا یہ اللہ کے لیے ہوا اور یہ آپ کے ایمان کی تکمیل کے علامت ہے۔ اسی طرح چوتھی علامت یہ ہے وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کوئی بغض رکھے کسی سے، نفرت کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے، نفرت کرے تو وہ بھی اللہ کی۔ لیکن دوستو ایک بات یاد رکھنا، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی انسان سے نفرت کریں، کسی انسان سے جن انسانوں کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ تو جن انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ ان کو کھلاتے ہیں، اللہ ان کو پہناتے ہیں، اللہ ان کو پالتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو شفا دیتے ہیں، جی وہ اللہ کی دھرتی پہ چلتے ہیں، اللہ نے ان کو عزت دے رکھی ہے، پھر مجھے اور آپ کو کیا حق ہے کہ ہم کسی انسان سے نفرت کریں؟ تو یہ یاد رکھنا کہ نفرت کسی انسان سے نہیں کی جاتی، اس کی عادتوں سے کی جاتی، بری عادتوں سے کی جاتی۔ لہٰذا نفرت کافر سے نہیں کرنا، اس کی کفر سے کرنا، جی جیسے آدمی کراہت کسی مریض سے نہیں کرتا بلکہ مرض سے کرتا۔ اگر مریض سے لوگ کراہت کرنے لگیں گے، مریض سے لوگ نفرت کرنے لگیں گے تو مریضوں کا علاج کون کرے گا؟ مریضوں کو دوا کون کھلائے گا؟ مریضوں کی صفائی ستھرائی کون کرے گا؟ مریضوں کو شفا کی منزل تک کون پہنچائے گا؟ یہ تو نظام کائنات گرم گرم ہو جائے گا۔ کوئی آدمی تھوڑا پھنسی لے کر آئے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر کے بھائی باہر نکلو، یہاں سے باہر بیٹھو، ڈاکٹر مریض سے نفرت کرنے لگے تو پھر بتائیے ہر ڈاکٹر اگر یہ حالت تو لوگ تو گل سڑ کے مر گئے۔ تو ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا، اس کے مرض سے نفرت کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے۔ اسی طرح مومن کی شان یہ ہو کہ مومن شان گنہگار سے نفرت نہ کرے بلکہ اس کی عادت بد گناہ سے نفرت کرے، کافر سے نفرت نہ کرے بلکہ اس کے کفر سے نفرت کرے، کفر سے نفرت کرے، اس سے تعلقات بنائے، اس سے محبت اور الفت کا تعلق قائم کرے، اور مقصد یہ ہو کہ میرے محبت اور الفت کا تعلق قائم کرنے سے میں ایک موقع پر آ کر اس کو حق سمجھاؤں اور باطل کی برائی اس کے سامنے کھولوں تاکہ وہ برائی سے بچے اور حق کو تسلیم کرنے والا بنے اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہماری طرح جنت میں جانے والا بنے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام، یہ ہے ترتیب دوست۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطى للہ، جو دے تو اللہ کے لیے دے، تو منع للہ، اور کسی کو نہ دے تو وہ بھی اللہ کے لیے دے، اس نہ دینے میں بھی اللہ کی رضا ہو اور دینے میں بھی اللہ کی رضا ہو۔ وَأَحَبَّ لِلَّهِ، اور محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، چاہے بیوی سے محبت ہو، چاہے ماں باپ سے محبت ہو، چاہے پڑوسیوں سے محبت ہو، چاہے استاد کو شاگردوں سے محبت ہو، جی یہ شیخ کو اپنے مریدوں سے محبت ہو، یہ پڑوسی کو پڑوسی سے محبت ہو، وہ محبت اللہ کی نسبت پر ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ فَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور کسی سے نفرت کرے، کسی سے تعلق ختم کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کہ اس سے جو نفرت ہے، اس کی جو عادت بد ہے، اس کی وجہ سے جو اس سے نفرت اور فاصلہ بنا رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے بنا رہا ہے۔ تو اگر کسی بندے کے اندر یہ چار صفات پیدا ہو جائیں، یہ چار علامتیں اس کے اندر پائی جائیں، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ گھر بیٹھے دوستو
نہ اس میں ہاتھی گھوڑے جوڑنے پڑتے ہیں، نہ کوئی انرجی لاس کرنی پڑتی ہے، نہ کوئی مشقت اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. صرف زاویہ نظر بدلنے کی ضرورت ہے، صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اور گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ ایمان کی تکمیل فرماتے ہیں. آج دوستوں معمولی باتوں پر ہم لوگوں سے منہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں. نہ عید بقر عید پر ملتے ہیں، نہ موت میت میں ملتے ہیں، نہ خوشی اور غم میں ملتے ہیں، اور وہ ادھر سے آ رہے ہیں تو ہم ادھر سے جا رہے ہیں، راستے بدل رہے ہیں، راستے بدل. یہ اپنی نفسانی نفرت کی وجہ سے. اس میں اللہ رب العزت کے تعلق کا کوئی لینا دینا نہیں. اس لیے دوستوں محبتوں کو بھی صحیح رخ دو. محبت کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں. کسی سے تعلق اور دوستی کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں. کسی تعلقات بنائیں تو اللہ کی رضا کے لیے بنائیں. اسی طرح کسی کو کچھ دیں تو اللہ کی رضا کے لیے دیں، اور کسی کو نہ دیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کے لیے. کوئی فقیر آ رہا ہے، صحت مند آدمی فقیر آ رہا ہے، وہ آپ سے بھیک مانگ رہا ہے. جی آپ نے سوچا کہ اگر میں اس کو دوں گا تو اس کو تو بھیک مانگنے کی مزید عادت پڑے گی. صحت مند ہونے کے باوجود، ہٹا کٹا ہونے کے باوجود اور صلاحیت ہونے کے باوجود یہ کوئی کام کر سکتا تھا، اور نہ جانے کتنے فقیروں کو بھیک دے سکتا تھا. لیکن یہ تو صحت مند ہونے کے باوجود، صلاحیت ہونے کے باوجود یہی مخلوق سے بھیک مانگ کر رہا ہے. نہیں دے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں دے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں دے. اب یہ جو نہ دینا ہوا آپ کا، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے ہو. یہ نہ دینا یہ اللہ کو پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کی خوشنودی کی نیت کی. اس لیے دوستوں ان باتوں پر ہمیں توجہ دے کر اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لانا چاہیے کہ جب ہم کسی کو دیں تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور روکیں اور نہ دیں تو وہ بھی اللہ کے لیے. اس میں معقول عذر اور معقول وجہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. اسی طرح جب کسی سے محبت اور تعلق کریں تو وہ اللہ کی رضا. کوئی عالم ہے، کوئی پیر و مرشد ہے، دنیا کے کسی بڑے تعلق والے سے، بڑی حیثیت والے سے اگر وہ کوئی تعلق رکھ رہے ہیں تو اس میں ان کی نیت یہ ہے کہ مجھے ان کے مال سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے ان کی مالداری سے کوئی لینا دینا نہیں. میں تو تعلقات اس لیے بنا رہا ہوں کہ کوئی آدمی تو ہو ان کو دین کی طرف بلانے والا، کوئی تو ہو ان کو دین کی